تو اس عمر میں ہم کو چاہیے شرم نہ کریں، بلکہ علماء کرام کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ ہم نماز یوں پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میں نے اس مسئلے کو یوں سمجھا، کیا میں نے درست سمجھا یا غلط سمجھا؟ مگر اس سے ہی پہلے مولانا اکرام صاحب نے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور دین سیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ لوگوں کے لیے اتنا زبردست قسم کا یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور دین سیکھیں۔ اور اس وقت آپ لوگوں کو جو ابھی آخری خطاب سماعت کرنا ہے، اس فہم دین کورس کا یوں سمجھ لیں کہ لب لباب جو ہوگا وہ ہمارے استاذ گرامی آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، ویسے تو تعارف کے محتاج یہ شخصیت نہیں ہے، ہر سال ہی آپ لوگوں کے درمیان میں یہاں پر ان کی آمد ہوتی ہے اور یہ آپ لوگوں کو فیضیاب کرتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ ان سے ضرور وہ خوشبو حاصل کرتے ہوں گے جو یقیناً اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہم نے ان سے زانو تلمس طے کیا، اور یہ ہمارے استاذ گرامی وہ شخصیت ہیں جو استقامت کا بھی پہاڑ ہیں اور جو علم کا بھی پہاڑ ہیں، جو مصنف بھی ہیں، جو رائٹر بھی ہیں، اور ایسی کتابیں آپ نے لکھی کہ جو کتابیں اس وقت تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام فتویٰ نویسی تو کرتے رہتے ہیں، فتاوی جات تو دیتے رہتے ہیں، مگر اتھینٹک فتویٰ اور اس پر پھر کام، دنیا کا سب سے اتھینٹک جو انسائکلوپیڈیا ہے فتاوی جات کا، وہ فتاوی رضویہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ان کا لکھا ہوا، اس میں کچھ تراجم کی کمی تھی، کچھ نشانات کی کمی تھی، جو کام ہوتے ہوتے 12 جلدوں سے بڑھ کر 33 جلدوں تک جا پہنچا، اور اس جلدوں کو ضخیم کرنے میں میرے استاذ گرامی نے بھی بہت اہم ترین کردار ادا کیا، اور اس فتاوی رضویہ کو جو موجودہ شکل ہے یہ دینے میں میرے استاذ گرامی مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارے استاذ گرامی کا ہاتھ تھا۔ مفتی صاحب دنیا میں نہ رہے تو پھر اس فتاوی رضویہ کو مکمل کرنے پر قبلہ استاذ گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو اس خوبصورت کارنامہ سر انجام دینے پر چاندی میں تولا گیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے وزن کے برابر چاندی رضا فاؤنڈیشن کو جو دی گئی تھی وہ تقریباً 86 کلو چاندی بنتی تھی، جو کہ آپ کے وزن کے برابر تھی، جو رضا فاؤنڈیشن کے بہترین کارنامے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا میں چند افراد ہی ہیں کہ جن کو چاندی میں تولا گیا، ان میں قبلہ استاذ گرامی کی بھی واضح شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ نے علامہ صاحب سے سنا کہ استقامت کا ایسا پہاڑ ہے کہ جو کام بھی آپ نے کیا وہ مستقل مزاجی سے کیا۔ بعض اوقات انسان اکتا جاتا ہے، ایک ہی کام بار بار کرتے کرتے اکتا جاتا ہے۔ استاد صاحب اتنے استقامت کا پہاڑ ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے جمعے کے دن بھی بتایا کہ جس جگہ آپ کو آپ کے استاذ گرامی نے بیٹھ کر فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر تم نے پڑھانا ہے، ابھی ہم اگر جامعہ نظامیہ جائیں نا تو اس کمرے کا حلیہ اور شکل بدل چکی ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہو چکا ہے، ساتھ والے کمرے کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا ہے، مگر استاد صاحب نے اپنی مسند کو نہیں چھوڑا، بیٹھتے اب بھی اسی سیٹ پر ہے جہاں آپ کے استاذ گرامی نے بٹھایا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کمرہ جب بڑھ گیا تو درمیان میں بیٹھتے، کمرہ ایک سائڈ سے بڑھا دیا مگر اپنی سیٹ کو نہ چھوڑا، یہ بھی آپ کی استقامت کی دلیل ہے۔ ابھی استاد صاحب کل میرے پاس تشریف لائے تو فرما رہے تھے ایسے میں کئی مواقعوں پر لوگوں نے آپ کو آفرز کی، دوسرے کنٹریز سے بھی آفر آئی، مگر آپ نے جامعہ نظامیہ اور اس مسند کو جو کہ آپ کے استاد گرامی کی عطا کردہ مسند تھی اس کو آپ نے خیر آباد نہ کیا، ورنہ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں مستقبل میں ترقی کروں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بناؤں، مگر نہیں، کم سے کم تنخواہ پر اس کے باوجود آپ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس وقت دنیا جہاں میں آپ کے شاگرد موجود جو آپ کا نام روشن کرنے والے ہیں اور آپ کا نام لے کر اپنے آپ کو یا اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ایسے ایسے ہیرے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ یقیناً پھر آپ کے فضائل کیا ہوگی۔ میں ایک بات عرض کروں گا جو میں نے اپنے پڑھنے کے دوران جو ہے نا دیکھی تھی
یہ میں اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک مدرسہ سے کچھ علماء کرام کا وفد آیا کہ جامعہ نظامیہ کا ماحول چیک کریں کہ وہاں کیا طریقہ کار ہے. تو ہمارے قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو بھیج دیا قبلہ حافظ صاحب کے پاس کہ ان کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں پورا نظام سمجھائیں گے. قبلہ استاد صاحب نے سارے رجسٹر کھول کے بتا دیا کہ یہ داخلہ ہے اور یہ خارجہ ہے، یہ ہمارے پاس حافظ بن کر گئے، یہ قاری بن کر گئے، یہ عالم بن کر گئے، ان میں سے اتنے حافظ تھے، اتنے غیر حافظ تھے، اتنے فلاں ضلع کے تھے. پوری تفصیل استادوں کے پاس ہوتی تھی. جب انہوں نے 2-3 گھنٹے لگا کے سب کچھ سمجھ لیا نا، اور اس کے بعد پھر وہ قبلہ مفتی صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ سارا کام تو قبلہ حافظ صاحب نے کیا ہے نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیار کیا ہے اور میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں. جو بھی بڑے سے بڑا ناظم بھی کیوں نہ بن جائے وہ اختیارات دینے میں کنجوسی کرتا ہے، تو ان کو تیار میں نے کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک جملہ قبلہ استاد صاحب کی ڈائری میں ہم نے پڑھا تھا کہ قبلہ استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں دین کی خدمت کے لیے تو کیا کر کے آیا، تو میں بغیر کسی توقف کے اپنے شاگرد کا نام لوں گا کہ میں دنیا میں دین کی یہ خدمت کر کے آیا. اب ایسی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھے ہو تو یقیناً پھر ہماری آنکھوں میں نور کیسے نہیں بڑھے گا اور ہمارے دل میں سرور کیسے نہیں بڑھے گا. مگر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل ہو رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ باتیں بتانا بھی ضروری تھی. بلا تاخیر میں خطاب کے لیے علامہ اکرام صاحب کی اجازت سے خطاب کے لیے ملتمس ہوں. میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت